السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، مولانا طارق جمیل صاحب تہجد میں چھپ کر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب غیر مقلدین کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے نا، اور ظاہر بات ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب تہجد میں چھپ کر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب رفع الیدین کا اختلاف بڑا ہی سخت ہے احناف اور غیر مقلدین کے درمیان، تو غیر مقلدین اس کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گویا ان کے نزدیک بہت بڑی دلیل ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تہجد میں چھپ کر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اب یہ بات کس نے کہی ہے، کیا کہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں آپ یاد رکھیں کہ جو غیر مقلدین رفع الیدین کریں یا مولانا طارق جمیل کرے، کوئی بھی کرے، مفتی طارق مسعود صاحب کریں، کوئی بھی کرے، ہم ان سے یہ بات ضرور پوچھتے ہیں، لیکن غیر مقلدین ہمیں بتاتے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہی جواب ملتا ہے کہ احادیث میں موجود ہے، رفع الیدین احادیث میں موجود ہے، رفع الیدین کا ثبوت احادیث میں موجود ہے۔ بخاری و مسلم ان احادیث کے اندر رفع الیدین موجود ہے، آپ دیکھ لیں، فلاں احادیث پڑھ کر سناتے ہیں، دیکھیں بھائی احادیث میں اللہ کے رسول سے رفع الیدین ثابت ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی اگر رفع الیدین احادیث میں ہے، اگر احادیث سے ثابت ہے، تو آپ احادیث والا رفع الیدین کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو پھر آپ احادیث والا کریں نا۔ آپ سوچیں گے بھائی کیا وہ تو احادیث والا ہی تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین احادیث میں ہے۔ نہیں، اصل یہ ہے کہ احادیث میں اور بھی مقامات ہیں جن میں رفع الیدین کا ثبوت موجود ہے، جس طرح سجدوں میں جاتے ہوئے رفع الیدین۔ اب یہ غیر مقلد اسی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو آخری دور میں، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری یعنی عمر میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ، اس وقت مسلمان ہونے والے صحابی رفع الیدین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کو گویا ہمیشگی پر دلالت، یعنی ہمیشگی پر اس کی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس روایت کی۔ اچھا، اسی صحابی سے، اسی مالک بن حویرث سے سجدوں کے رفع الیدین موجود ہے۔ تو اگر آخری دور کے اندر جو مسلمان ہوا ہے صحابی، اگر وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی احادیث ان سے ثابت ہیں، اس کو وہ ہمیشگی کی دلیل بنا رہے ہیں، تو پھر سجدے کی رفع الیدین کی بھی ہمیشگی کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو پھر سجدے کی رفع الیدین کی ہمیشگی کی یہ دلیل بننی چاہیے نہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کی احادیث بیان کر رہے ہیں، حدیث ان سے منقول ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جب سجدے کے اندر رفع الیدین موجود ہے، اچھا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین موجود ہے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا ثبوت موجود ہے۔ اچھا، ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین موجود ہے، احادیث میں ہر اونچ نیچ کے وقت رفع الیدین کا ثبوت ہے۔ اب یعنی نماز میں آپ جھکیں اس وقت بھی رفع الیدین، اٹھیں رفع الیدین، چاہے وہ سجدے کے لیے جھکیں یا سجدے سے اٹھیں، یعنی جب آپ نیچے جائیں تو رفع الیدین، اوپر جائیں تو رفع الیدین۔ اب یہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں غیر مقلدین سے، چاہے مولانا طارق جمیل رفع الیدین کرے، چاہے مفتی طارق مسعود صاحب یعنی رفع الیدین کرے، ہم ان سے سب سے یہ پوچھیں گے کہ آپ جو کرتے ہو کیوں؟ جواب یہ ملتا ہے احادیث میں، تو احادیث میں یہ بھی آیا ہے، احادیث میں یہ بھی آیا ہے، یہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، جو کر رہے ہو وہ کہتے ہو احادیث میں موجود ہے، اور جو چھوڑ رہے ہو اس کے چھوڑنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیں غیر مقلدین کے اس کے زبیر علی زئی نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے نا کہ ابن حمان سے غالباً کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ بھائی اگر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو اگر صحیح نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین کرنا پڑے گا۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ دیکھیں بھائی ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین کا ثبوت ہے، اب اس کے ترک کے لیے اور کوئی دلیل نہیں ہے، صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کیا کہتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی نماز تمہیں پڑھ کر دکھاؤں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کی نماز پڑھ کر دکھاؤں، کہا کہ پھر پڑھی نماز، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ انہوں نے نماز پڑھی، پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اب جب یہ دلیل ہے تو پھر تو صرف پہلی، اگر اس کو دلیل بنا کر آپ سجدوں کی رفع الیدین چھوڑ رہے ہو، اگر اس کو دلیل بنا کر آپ ہر اونچ نیچ کی رفع الیدین کو چھوڑ رہے ہو، اگر اس کو دلیل بنا کر آپ ہر تکبیر کی رفع الیدین کو چھوڑ رہے ہو، تو پھر یہی دلیل ہے کہ رکوع بھی چھوڑ دو نا، رکوع والی رفع الیدین۔ اب اس سے آپ دلیل پکڑ کر رکوع کی رفع الیدین کو یعنی اس کو برقرار رکھتے ہو اور ان کو چھوڑ رہے ہو، اس سے یہ مراد ہوا آپ کی اپنی خود ساختہ رفع الیدین ہے، احادیث والی نہیں ہے۔
اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ مولانا طارق جمیل صاحب تہجد میں چھپ کر رفع الیدین کرتے ہیں. اب ایک بات تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوگی یا رکھ لیں کہ بھئی ہم ان سے یہ ضرور پوچھیں گے، چاہے وہ مفتی طارق مسعود ہوں یا مولانا طارق جمیل ہوں یا غیر مقلدین کے تمام یعنی جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلوانے والے ہوں وہ ہوں، اب ان سے یہ ضرور پوچھیں گے آپ کیوں کرتے ہیں، کہیں گے احادیث میں اور جگہ ذکر آیا ہے، ان کو کیوں چھوڑتے ہو، ان کی آپ کے پاس دلیل نہیں، اور جو دلیل پیش کرتے ہو یا جس کی وجہ سے چھوڑتے ہو وہ تو یعنی صرف پہلی تکوین میں رفع الیدین کی اجازت ملتی ہے، باقی تو یعنی ترک ہے. اب چلتے ہیں اس طرف کہ مولانا طارق جمیل صاحب، اب دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب تہجد میں رفع الیدین چھپ کر کرتے ہیں، یہ بات کہنے والا کون ہے، یہ کس نے کہی ہے؟ یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود کہی ہے، مولانا طارق جمیل سے تو کہیں نہیں ملتی. کیا علماء دیوبند میں سے کسی مستند عالم نے کی ہے، بات کی ہے؟ نہیں ملتی. لیکن ایک ایسا غیر مقلد جو سر پر قرآن رکھ کر جھوٹ بولنے والا ہے، ایک تو انہیں قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ساتھ ساتھ قسم بھی کھا رہا ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہہ سکتا ہوں، کعبے میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہوں، اور سر پر قرآن رکھ کر کہہ سکتا ہوں. اب ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہو اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سر پر رکھ کر جھوٹ بولتا ہو اور وہ بات کہے اور کس کی طرف منسوب کرے، کسی کا نام نہیں لے رہا، کس نے بتایا، کس عالم نے بتایا، کس مسلک کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، صرف یوں ہی ایک بات کہہ دی کہ ایک شخص نے بتایا. اب سن لیں، یہ سبتین شاہ نقوی بھی تو ہے نا، ان کو سن لیں کہ مولانا طارق جمیل کے متعلق کیا کہتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رفع الیدین کیا سنت ہے یا نہیں، فرمانے لگے کبھی کبھی رات کو چھپ کے تہجد میں بھی کر لیا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کبھی چھپ کے بھی خیال نہیں آیا تنہائی میں بھی کہ مسلک اہل حدیث کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہوگی. رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی تنہائی میں بھی خیال نہیں آیا کہ مسلک اہل حدیث میں بھی کوئی کمی ہوگی. یقین ہو گیا کہ مسلک اہل حدیث کی یہ بات حق ہے اور سچ ہے، یہ ہمارے مسلک کی حقانیت ہے. اب ناظرین کرام دیکھیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل کے متعلق کہا، ایک تو یہ کہا مولانا طارق جمیل نے، دوسری یہ بات کی کہ مسلک اہل حدیث میں کوئی کمی نہیں ہمیں محسوس ہوتی، یہی ہے نا، اور اس کو حقانیت کی دلیل بھی مان رہے ہیں. اب تینوں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے متعلق کہا کہ تہجد میں چھپ کر رفع الیدین کرتے ہیں. کہنے والا یہ سبتین شاہ نقوی ہے نا، یہ شیعہ ہو کر آیا نا. اب دیکھیں شیعہ کے ہاں تقیہ جائز ہے اور غیر مقلدین بھی تقیہ کیا کرتے ہیں، اور وہی تقیہ لے کر یہاں بات کر رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، کون شخص تھا، کہاں کا تھا، کیسے کہا، بالکل یہ کہ جھوٹ بول کر بات کی، ایک شخص نے بتایا. جب اس کے اندر شیعت والا اثر بھی موجود ہے اور غیر مقلد تو ہے نا، تو غیر مقلد کے لیے جھوٹ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں جس طرح اہل تشیع کے لیے تقیہ کرنا. تو یہ تو جھوٹی بات ہوگی. اور دوسری بات کہتے ہیں مسلک اہل حدیث میں کوئی کمی نہیں، تو اس پر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر سبتین شاہ نقوی سے ایک سوال پوچھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، میرا نام قاری ابو سفیان احمد شاکر ہے اور میں مسلک اہل حدیث کا ایک خطیب ہوں. آج میں نے فیصلہ کیا اور نتیجہ پہ پہنچا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے حق کے موضوع پہ حق پر تھیں اور ہیں. اس وجہ سے مجھے آج دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج میں مذہب اہل بیت، مذہب حق کا، مذہب اہل توشیع کو قبول کرتا ہوں. ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ غیر مقلد تھے ابو سفیان شاکر، یہ غیر مقلد کو چھوڑ کر شیعہ بن رہے ہیں اور شیعت کو حق جان رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سبتین شاہ نقوی کو، اس کو کیا کمی نظر آئی اہل حدیث میں؟ آپ کے تو کمی نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ حق ہی اہل تشیع ہے. پھر بدیع الدین شاہ راشدی کا شاگرد خاص جو شیعہ ہوا نا، اس کی ہم نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ اس کو کیا ہوا، اس کو کیا کمی نظر آئی اہل حدیث میں؟ آپ کہتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے. جو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اس وقت آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے ان کو کیا کمی نظر آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حق جو ہے نا ہے ہی اہل تشیع، جو مذہب ہے مذہب اہل بیت وہی حق ہے. ان کو کیا کمی نظر آئی؟ بس آپ کہہ دیں کہ کوئی کمی نہیں ہے. ویسے آپ کے ہاں کیا کیا مسائل چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے عاقل کیا مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کا آپس میں جھگڑا کیا ہے، ایک دوسرے کو خارجی کہہ رہے ہو، یہ کمی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو گمراہ کہہ رہے ہو، یہ آپ کو کمی نظر نہیں آتی؟ ناصر المدنی کو
بہت ہی خاص خاص گالیاں دینے لگتے ہو اور غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کو مسلک بیچنے والا کہتے ہو، دجال اور کذاب جھوٹا کہتے ہو، آپ کو کمی نظر نہیں آتی؟ یہ کمی نہیں ہے؟ اور پھر یہ حقانیت کی دلیل کہتے ہیں کہ یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، تو پھر بھائی یہ جو ابو سفیان شاکر جو ہے نا شیعہ ہوا، پھر یہ شیعہ کہیں گے یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ کتنے آپ کے شیعہ ہو گئے؟ اور شمشاد سلفی جو گھوڑا نکلواتا تھا نا، پھر شیعہ بھی کہیں گے کہ شمشاد سلفی اہل حدیث تھا، اب گھوڑا نکالنا تو ہمارا گھوڑا نکالنے والا عمل یہ نا حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ بھی مان رہے ہیں، پھر حقانیت تو بہت ساری چلی جائے گی آپ کی، پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح کے جھوٹے لوگ ہیں جو سر پر قرآن رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ مولانا طارق جمیل کے متعلق بولیں یا مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بولیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ان کی بات کے اندر جان کتنی ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اب وہ اگر کوئی غلط کرے یا صحیح کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو مسئلہ جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے